شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں آج ہمارے سامنے موضوع لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال کہ شب قدر کو مخفی رکھنے کی کیا وجہ بنی؟ تو جواب ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ صحیح بخاری 2023۔ سوال ہے کہ شب قدر کی کیا علامات ہیں؟ تو حدیث سے شب قدر کی درج ذیل علامات معلوم ہوتی ہیں۔ اس رات کی صبح کو سورج تشت یعنی تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعاع اور یعنی حدت نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد 1378۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ صحیح مسلم 2779۔ سیدنا زیر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سارا سال قیام کرے تو اس نے شب قدر کو پا لیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رات رمضان میں ہے۔ وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ رات کون سی ہے، یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم 1785۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ 2192۔ سوال ہے کہ شب قدر کی مخصوص دعا کیا ہے؟ شب قدر کی مخصوص دعا درج ذیل ہے: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جامع ترمذی 3513۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ قدر کی رات کون سی ہے؟ جواب ہے کہ شب قدر کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری 2017۔ سوال ہے کہ شب قدر میں نوافل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 2014۔ سوال ہے کہ قدر کی رات زمین میں فرشتوں کی کثرت کی کیا دلیل ہے؟ جواب ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر 27ویں یا 29ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس رات کو کنکریوں سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ 2205۔ سوال ہے کہ شب قدر میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ جواب ہے کہ
کہ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً طویل قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ حیض والی خواتین ذکر اور تسبیح کریں اور تلاوت قرآن مجید سنیں۔ لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے اگلے موضوع جس کا تعلق صدقۃ الفطر سے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن